بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ مسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مٹی سے بنایا، عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا، تکبر کی وجہ سے شیطان کو ذلیل کر دیا، ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کے ذریعے سے، اللہ کی خاص رحمت کے ذریعے سے جنت تک پہنچنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قصص کی ایک آیت اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. سورہ قصص میں اللہ کا پیغام یہ ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے ہم مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی، تکبر نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد برپا کرتے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی جس میں آپ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ فرمانے کے ساتھ ایک صحابی سوال کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، خوبصورت ہو، اور اس کے جوتے اچھے ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں. تو اس کا جواب آپ نے دیا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر آپ نے بتایا، دیکھو تکبر کا معنی کیا ہے، بطر الحق، حق کو قبول نہیں کرنا، حق کو دبا دینا، حق کو نہیں ماننا، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر نام ہے کہ حق کو قبول نہیں کرنا، حق کو دبانا، حق کو پھیر دینا اور لوگوں کو معمولی اور حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے. فرمایا قرآن اور حدیث میں ہم لوگوں کو جو حکم ملا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیں، بڑائی، شان، خود پسندی، تکبر، یہ سب ایسے اوصاف ہیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں. بلکہ قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے جس نے تکبر کا اظہار کیا، اپنے بڑپنے کا اظہار کیا، خود پسندی میں مبتلا ہو کر ذلیل ہوا، وہ ابلیس ہے. ابلیس جو ہے سب سے پہلے دنیا کے اندر، بلکہ اس دنیا اور آخرت کے حساب سے بھی سب سے پہلا شخص ہے جو متکبر ہوا. جب اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم،
کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا انا خیر من، میں آدم کو میرے کو سجدہ کیوں کروں گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں جو ہے جسے تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے بنایا، اور آدم کو جو ہے مٹی سے بنایا، اور آگ کو فضیلت حاصل ہے مٹی پر۔ آگ کا کام بلند ہونا ہے، بھڑکنا ہے، اوپر اٹھنا ہے، اور مٹی کا کام دبنا ہے، پاؤں کے نیچے رہنا ہے۔ اس لیے میں جو ہے بابا آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہیں سے اس کا تکبر ظاہر ہوا، اللہ کا نافرمان ٹھہرا، اور اللہ کی نظروں میں اس کی رحمت سے دور ہوا، مردود ہوا اللہ کی نظروں کے حساب سے۔ تو شیطان جو ہے سب سے پہلے تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، یہ دعویٰ اس نے کیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے اپنی رحمتوں سے بھگا دیا، دور کر دیا، لعنتی بنا دیا۔ اس قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہوتی رہی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر جو اس چیز کو پسند کیا ہے وہ عاجزی ہے، یہ کبر، غرور، یہ تکبر، شان، خود پسندی میں مبتلا ہونا، شیخی بگارنا، کسی بھی لحاظ سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی سبب سے۔ ہو سکتا ہے ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی کمال ہو، ایسا نہیں کہ جو کوئی بھی آدمی کمال سے خالی ہے۔ انسان کی حیثیت سے سارے لوگوں میں اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبیاں بنایا، کسی کو علم کے ذریعے سے، کسی کو دولت کے ذریعے سے، کسی کو خاندانی اعتبار سے، کسی کو کامیابی کے حساب سے، کسی کو کسی فن میں ماہر ہونے کی حیثیت سے، کسی کو قوت بازو کے اعتبار سے، کسی کے عہدے کی وجہ سے۔ یہ سب چیزیں ہیں دنیا کے اندر اللہ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس لائق نہیں ہیں کہ بندہ جو ہے شان کرے، تکبر کرے، اپنا آپ کو سب سے بڑا سمجھ لے۔ جب یہ چیز آدمی میں آ جاتی ہے اور خاص کر مومن کے اندر یہ صفت آتی ہے، وہ دنیا میں ہی ذلیل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کی رحمت سے دور، بلکہ جنت میں بھی اس کا داخلہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں خاص کر ہمارے اہل علم نے لکھا ہے کہ تکبر کے 8 اسباب ہیں۔ تکبر کیسے آتا ہے آدمی کے اندر، کیوں آدمی لعنتی بنتا ہے؟ 8 اسباب ضرور ہیں، وقت رہا تو 8 سبب بیان کرتا ہوں، ورنہ کچھ حصے چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلا سبب جو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی میں تکبر آنے کا اہم سبب، سب سے پہلا سبب جو ہے علم ہے، نالج ہے، معلومات ہیں۔ لوگ جو ہیں کبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہی ہوں، میرے پاس معلومات بہت ہیں، میرے پاس ڈگریاں بہت ہیں، میں جو ہے ایک شہر کے حساب سے، ملک کے حساب سے بھی سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ چیز جب انسان میں آ جاتی ہے تو اسے خود پسندی میں مبتلا کرتی ہے۔ آدمی 1000 علم حاصل کر لے، 1000 ڈگریاں حاصل کر لے، پھر بھی وہ یہ کہے کہ اللہ عالم، مجھ سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر علم والے پر اللہ نے اور ایک علم والے کو رکھا ہے، فوق کل ذی علم علیم۔ میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں صحیح بخاری شریف کی روشنی میں۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک صاحب مجلس سے سوال کر دیے، ای الناس عالم، بنی اسرائیل کے اندر موجودہ حالات میں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ اسے علم حاصل ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً یہ بول دیے، انا عالم، میں جو ہے سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں علم رکھتا ہوں، بول دی۔ صرف اتنا ہی بولے، انا عالم، مجھے زیادہ علم ہے، بول دی۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی۔ بخاری میں آتا ہے اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ مجمع البحرین کے پاس 2 سمندروں کا سنگم ہے، تم جو ہے وہاں جاؤ
ہمارا ایک بندہ آپ کو ملے گا جو آپ سے علم میں کہیں زیادہ ہوگا، جاؤ جا کے اس کے پاس علم حاصل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے قوم میں جو بات بول دیے، میں جانتا ہوں لوگوں میں سب سے زیادہ علم ہوں، اسی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک عجیب و غریب واقعہ سورہ کہف کے اندر آپ سنے ہیں بار بار، عجیب و غریب علم، موسیٰ علیہ السلام کا علم ظاہری علم، حضرت خضر کا علم باطنی علم۔ حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے، شروع میں ہی بول دیا خضر علیہ السلام میرا علم الگ ہے، آپ کا علم الگ ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ کے اندر وہ ملکہ نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑی منت سماجت کر کے ساتھ میں گئے، 3 بڑے بڑے حادثات دیکھے، صبر نہیں کر سکے۔ آخر خضر علیہ السلام بول دیے یہ میرے اور آپ کے درمیان یہیں سے جدائی ہے، جانے سے پہلے میں کیا کیا ہوں ذرا سمجھ لو بولے۔ خیر وہ واقعہ الگ ہے، سمندر میں جانے کا واقعہ، کشتی میں جانے کا واقعہ، ایک بچے کو ذبح کرنے کا واقعہ، اور ایک بستی والے جو کھانا نہیں کھلائے، مہمان نوازی نہیں کرے تھے، اس کے باوجود اس بستی میں ایک گری ہوئی دیوار کو جو ہے مرمت کر کے کھڑی کرنے کا واقعہ، یہ سب واقعے پیش آئے خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ آخر جاتے جاتے درمیانے واقعے میں سفر میں حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک بات بتائی، دیکھو موسیٰ، اگرچہ کہ میرا علم الگ آپ کا علم الگ ہے، ہمارے علم کو سمجھنے کے لیے دیکھو یہ کشتی میں چھوٹی سی ایک چڑیا آئی ہے، سمندر میں چونچ مار کر کے پانی لے رہی ہے، کیا اس کے چونچ میں پانی لینے کی وجہ سے سمندر کا پانی کچھ کم ہوا کیا؟ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا ما نقص هذا العصفور من البحر۔ بخاری میں آتا ہے حضرت موسیٰ کو سمجھائے دیکھو یہ پرندہ یہ چھوٹا سا سوزا ہے، یہ چڑیا ہے، یہ سمندر سے چھونچ مار کر جتنا علم حاصل کیا ہے، پانی لیا ہے، وہی ہے میرا علم اور آپ کا علم۔ کیا اس کی وجہ سے سمندر کا علم، سمندر کا پانی جو کچھ کم ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ اللہ کا علم اس سے بڑھ کر ہے، ہم سب سے جو ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا علم سب سے زیادہ ہے۔ تو یہی سے حضرت موسیٰ کو سبق دیا گیا۔ تو ہمارے واسطے بھی سب سے اہم سبق ہے کہ آدمی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، ڈگریاں حاصل کر لے، پھر بھی جو ہے اس کا علم کم ہی ہے۔ علم الگ چیز ہے، ڈگریاں الگ چیز ہے، صلاحیتیں الگ ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک کو اس کے علم کے مطابق، صلاحیت کے مطابق بہت کچھ نوازا ہے۔ اس لیے کبھی علم کی بنیاد پر تکبر نہیں آنا۔ اگر آتا ہے علم کی بنیاد پر تو صحیح حدیث کے مطابق سب سے پہلے جہنم میں جانے والا بھی وہ علم والا ہی ہے، وہ قاری قرآن ہی ہے، وہ عالم کتاب و سنت ہی ہے جو سب سے پہلے جہنم میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کہا جائے گا تیرا علم اللہ کے واسطے نہیں تھا، تو دنیا میں علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم بولیں، قاضی بولیں، مفتی بولیں، ڈاکٹر بولیں، سب سے بڑا عالم بولیں، علامہ بولیں۔ لوگوں نے کہہ دیا اب تیرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، تو نے اللہ کے لیے کچھ علم حاصل نہیں کیا، تیرا علم برائے نام تھا، دنیا میں وہ چیز حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تیرے واسطے کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جہنم میں جانے والا وہی علم والا ہی ہے جہاں اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہے آپ کو غرور میں مبتلا نہ کرے۔ عوام الناس میں بعض حضرات جو ہے مستقل علماء سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اچھی چیز تو ہے، دروس سنتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، تفسیر، علماء سے فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ خیال نہیں آنا میں بڑا عالم ہو گیا، یا جو ہے چار حدیثیں معلوم ہو گئی، فوراً جو ہے لوگوں میں یہ نہ سمجھ لینا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس۔ کسی کے پاس بڑا علم نہیں ہے، سب سے بڑا علم اللہ ہی کے پاس، اور ہر آدمی سب کچھ سیکھنے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے، عاجزی ہے، ورنہ علم غرور میں مبتلا کرے اور اسے جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے دوست، دوسرا سبب جو تکبر میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، عبادت۔ شیطان کا وار الگ الگ ہے، وہ حملے کرتا ہے مختلف راستے سے، کبھی عبادت کے راستے سے حملہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ سے بڑا عابد نہیں ہے، آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، آج تک کوئی بستی میں اتنی عبادت نہیں کی جتنا آپ کر رہے ہیں، فرائض کے پابند ہیں، سنن کے پابند ہیں،
नवाफिल के पाबंद हैं, नफिल रोजे आप रखते हैं, हर साल उम्रे को जाते हैं, हर बार मौका मिले तो हज को जाते हैं, आपसे बड़ा आबिद व जाहिद पूरी बस्ती में कौन भी नहीं। ऐसा अहमक बनाता है शैतान जो है, लोगों को इबादत के नाम से दूसरों की इबादतों को हकीर समझाता है। क्या आपकी इबादतें जो हैं सबसे ज्यादा है और दूसरे लोग ध्यान ही नहीं। आप फजर पढ़ लिए, जब कितने लोग सो गए, आज फजर को आयश नहीं, ऐसा बोल करके आपकी नजरों में दूसरों को हकीर बनाता है। यही चीज बर्बादी का जरिया बनती। हो सकता है लोग जो हैं आपसे कम हो इबादतों में, लेकिन इबादत की वजह से बाकायदा जो मुआजना करके दूसरों को हकीर नहीं समझना, ये इंसान को बर्बाद करता है। इबादत की वजह से शैतान जो है बासूफिया को, अहले तसव्वुफ जो होते हैं उनके साथ शैतान खेलता है, इबादत के नाम से खेलता है, और उनको जो इतना आगे बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है, आपकी इबादत बहुत मशहूर हो गई। अब आपकी इबादत उस दर्जे को पहुंच गई है, अल्लाह सारी इबादत आपसे माफ कर दिया है, आपको अल्लाह ताला मेराज पे बुला रहा है। बाकी जो है लोगों को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है इबादत के नाम से। याद रखो, हमारी इबादत हमारे वास, लोगों की इबादतें उनके वास। इबादत की वजह से आदमी गुरूर में मुब्तला ना हो। मैं कसरत कुरान की तिलावत कसरत से करता हूँ, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं। आपको जो है हकीर नहीं समझना लोगों को। हो सकता है वो कुछ करें आपको ना मालूम हो। लोग जो अल्लाह की नजरों में तकवे की वजह से मकबूल होते। तकवा दिखाने की चीज नहीं है, जाहिरी चीज नहीं है तकवा। तकवा दिल की एक कई खास कैफियत का नाम है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। हर आदमी को हम बोल नहीं सकते मुत्तकी है, तकवा जाहिर में नजर नहीं आता, ये बातिनी कैफियत का नाम है ये तकवा। इसीलिए लोगों अपनी इबादतों को जो है दूसरों से मुआवजा करके, कंपेयर करके किसी को हकीर ना समझो। आपकी इबादत अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन दूसरों को हकीर ना समझो। बाद और लोग जो हैं तहज्जुद भी पढ़ लिए, फजर भी पढ़ लिए, समझते हैं बहुत सारे लोग तहज्जुद नहीं पढ़े, फर्ज नहीं पढ़े, फजर नहीं पढ़े और उनको मामूली और हकीर समझने लगे। ऐसा नहीं करना। इसलिए कि हर आदमी अल्लाह के पास उसके अमल के हिसाब से जवाब दे, हर आदमी जवाब देगा अल्लाह के पास, लेकिन आपको आपकी इबादत गुरूर में मुब्तला ना करे, वरना आप भी जो है मुतकब्बिरीन में शामिल हो जाते हैं इबादत के खबीर से। ये इबादत आपके वास्ते, अल्लाह के वास्ते। तीसरी चीज जो इंसान को मुतकब्बिर बनाती है, ये दौलत है, ये पैसा है। तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ये दौलत भी अल्लाह सबको हमेशा नहीं देता, कभी दिया, कभी छीन लिया, देकर आजमाया, कभी लेकर आजमाया, कभी कभी अल्लाह हुकूमतों से नवाज दिया, हाकिम बना दिया। अल्लाह के पास कानून अलग अलग है। महज दौलत की वजह से आदमी गुरूर में मुब्तला ना हो। ये दौलत फख्र करने की चीज नहीं है। कितने लोग ऐसे थे जो हम खुद सुनते थे, उनकी दौलत का हाल क्या था, फलां था फलां था। आज जरा देखो उनकी हालत क्या है। चल कर जाने पर मजबूर हो जाते, ऑटो में जाने पर मजबूर हो जाते। अल्लाह ताला जो है ऊंच नीच हमेशा दुनिया के अंदर रखा है। बाप ने जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बाप का बेटा जब आया, वारिस आया, तो घर को चुनना तक नहीं मार सका। ये हालात पैदा होते हैं मेरे दोस्त। बाप ने बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई, जब बेटे का जमाना आया तो कंपनी बेच करके प्लाट बना दिया, बेच करके खा लिया। ये दौलत नहीं रहती हमेशा, अल्लाह का कानून है। ये दौलत हमेशा नहीं रहती। एक जमाना था हमारे बचपन में, किसी के पास एक कार अगर है, 4 व्हीलर, बहुत बड़ा मालदार, उसे 100 कार बोलते थे। हालांकि कार एक है उसे, उसके बावजूद वो जमाने में बोलते थे 100 कार बोलते थे। उसके कार में कोई हाथ भी रख दिया तो लोग समझते थे गोया कि उसकी तौहीन हो गई। वो हाथ रख देना उसके लिए जो है आयत की बात थी, वो गुस्से में आ जाता था, डांटता था, एक जमाना था। लेकिन आज न कार की अहमियत है, न 4 व्हीलर की अहमियत है, न किसी और चीज की अहमियत है। आज हर आदमी के पास बहुत कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया। हालात बदलते हैं, जमाना बदलता है, दौलत हमेशा नहीं रहती। उसके लिए वाज़ेह मिसाल समझो, कोविड का जमाना आया, ऊपर से नीचे बहुत सारे लोग हो गए। सुनामी का जमाना आया, बहुत सारे लोग ऊंच नीच हो गए। तुर्की का जलजला आया, बड़े बड़े मालदार, बड़ी बड़ी हैसियत वाले
نہ آسمان کے علاوہ کوئی چھت ہے ان کے پاس، نہ زمین کے علاوہ کوئی فرش ہے ان کے پاس۔ ایسا آدمی بھی سوشل میڈیا میں آیا جو 30 پر 3 بلڈنگوں کا مالک تھا، آج صدقہ خیرات کی روٹیاں لے کر کے بیچارہ جو ہے اپنا بھوک مٹا رہا ہے۔ 30 پر 3 بلڈنگاں، حالانکہ بڑے مالک، بڑا مالدار، سب کچھ تھا۔ زلزلہ آیا 17 سیکنڈ کے اندر، آنن فانن ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے، اموات ہو گئے، سینکڑوں جانیں چلی گئی۔ یہ بھی ہمارے واسطے عبرت ہے۔ اللہ کا زلزلہ، اللہ کی طرف سے جب کوئی جھٹکا آتا ہے قیامت خیز، تو آدمی کی ساری حیثیت ختم ہو جاتی۔ آدمی محل میں رہنے والا پلیٹ فارم کو آ جاتا، چپل کے بغیر بھاگنا شروع کر دیتا۔ یہ عبرت ہے ہمارے پاس، عبرت ہے میرے دوستوں ہمارے پاس۔ ذرا سامنے آ جاؤ، لوگ باہر کھڑے ہیں، ذرا سامنے آ جاؤ، اندر آ جاؤ بھائی۔ بتا رہا تھا میں کہ دولت پر غرور نہ کرو۔ دنیا جو ہے آنکھیں کھلی رکھنے کی جگہ ہے، یہ تکبر کی جگہ نہیں ہے۔ آج دینے والا لینے والا بن جاتا ہے، کبھی لینے والا دینے والا بن جاتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک نہیں ہوتے۔ چوتھا سبب ہے تکبر کا حسن ہے، جمال پر آدمی تکبر کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ لوگ جو ہیں حسین ہیں، جمیل ہیں، اس پر بھی غرور ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہ بھی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی، نہ حسن ہمیشہ باقی، نہ جمال ہمیشہ باقی۔ عمر رفتہ کے ساتھ آدمی جو ہے بدلتا ہے، چہرے بدلتے ہیں، لوگوں کے اخلاق عادات سب بدل جاتے ہیں میرے دوست۔ جمال پر غرور نہ کرو۔ ہمارا عربی شاعر کہتا ہے لیس الجمال بمیزر فاعلم وان ردیت بردا ان الجمال معادن ومناقب ورثت مجدا، کہ حقیقی خوبصورتی کپڑے سے بھی نہیں ہے، کپڑے سے نہیں ہے۔ حقیقی خوبصورتی وہ ہے جو آپ کا کردار ہے، کیریکٹر ہے، حسن ہے۔ حقیقی حسن وہ ہے۔ آپ کا کپڑا پہن لینا، سوٹ پہن لینا، سفاری پہن لینا یا عربی لباس پہن لینا، یہ جو ہے حقیقی لباس نہیں ہے۔ حقیقی لباس کون سا ہے؟ آدمی اچھے اخلاق کا، اچھے عادات کا، اچھے نامور شخصیات کے اچھی اچھی چیزوں کو لے لیتا ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ظاہری چیز کو مت دیکھو، یہ حسن و جمال ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ کبھی لوگوں کو اس پر غرور ہوتا ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، رشتوں کو ٹھکراتے رہتے ہیں محض اپنے حسن اور جمال کا موازنہ کرتے۔ بچوں کے رشتے ہوں یا بچیوں کے رشتے ہوں، زمانہ گزرتا ہے، وہ جمال میں بھی پھیکا پن آ جاتا ہے، وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی، پھر رشتے کے لیے ترستے رہتے۔ یہ خود ہمارے حالات کے اندر دنیا میں، معاشرے میں پیش آنے کی چیز ہے میرے دوست۔ اسی لیے میں ایک حدیث بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے آئینہ دیکھنے کے وقت سے جو دعا پڑھنے وقت بولے، کیا دعا ہے معلوم ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے اس آئینہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میرے تخلیق کو، میرے جسم کو خوبصورت بنایا ہے۔ اے اللہ، میرے اخلاق کو خوبصورت بنا، حسن خلقی، میرا کیریکٹر جو ہے خوبصورت بنا ہے۔ اس لیے کہ health is lost, nothing is lost. Wealth is lost, nothing is lost. Character is lost, everything is lost کہتے ہیں۔ پیسے گئے کیا بھی نہیں، خوبصورتی گئی کیا بھی نہیں، اخلاق چلے گیا تو سب چیز چلے گی۔ اصل چیز اخلاق، کیریکٹر، آدمی پہچانا جاتا ہے اخلاق سے، اس کو باقی رکھو۔ اسی لیے حدیث میں کہا آیا آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھنا، حسن خلقی، اے اللہ میرا ظاہر جس طرح تو خوبصورت بنایا ہے، میرا باطن بھی اچھا بنا، میرے اخلاق کو اچھا بنا، کردار کو اچھا بنا۔ یہ ہے چیز۔ اور ایک چیز ہے تکبر کا سبب بنتا ہے خاندان۔ لوگوں کو فخر ہوتا میں شیخ خاندان کا، میں سید خاندان کا، ہمارے پاس شجرہ ہے، اللہ کے رسول تک شجرہ ہے، ہمارے پاس تمیم انصاری کا شجرہ ہے، ہمیں انصاری فیملی والے، ہمیں جو شیخ خاندان والے، ہمیں قریش کے خاندان والے، ہمیں پورے قریشیاں رشتے ہمارے اس میں بنتے سو۔ خاندان دیکھو، ہمارا خاندان پورے خان میں ہی ہمارا رشتہ بنتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب فخر کی چیز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ خاندان حسب نسب پر فخر کرنا چھوڑو، زمانے جاہلیت کی چیز ہے یہ۔ پھر آپ نے فرمایا
اہم چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے اہم چیز اللہ کے پاس، تمہارے پاس تقوی کے حساب سے قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا اللہ کے پاس۔ جس کا تقوی جتنا اونچا ہے وہ اللہ کے پاس اتنا اونچا ہوگا، خاندان وجہ سے کیا بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی آیا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل جسے پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کے، کیا ابو جہل اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائے گا؟ کیا ابو لہب جنت میں جائے گا؟ کیا ابو طالب جنت میں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ عمل الگ چیز ہے، خاندان الگ چیز ہے میرے دوستو۔ خاندانوں پر فخر، غرور، یہ سب چیزیں باقی نہیں رہے گی، اس پر فخر نہ کرو، غرور نہ کرو۔ رشتوں کی بات آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس رشتے آتے ہیں جن کے دین سے آپ مطمئن ہیں، اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، فزوجوہ، اس کی شادی کر دو۔ اگر ہم یہ کہیں بیکار جو راتوں میں جاگنے والا نہیں ہے، 10 بجے کے بعد باہر نظر نہیں آتا، اچھا آدمی ہے، رات 2 بجے باہر گھومتا ہے، یہ ڈاؤٹ فل آدمی ہے، اس کے اخلاق اچھے، کیا ضرورت 2 بجے باہر کیوں گھومتا ہے؟ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کالج کے نام سے لڑکیاں جاتی ہیں کالجوں میں، سوشل میڈیا میں کتنے ویڈیو آتے ہیں، لڑکیاں ہیں برقعے میں ہی سگریٹ پی رہے ہیں، کیا بولیں گے آپ اس سے؟ کیا تعلیم ہے؟ ایسی تعلیم سے جہالت لاکھ درجہ بہتر، ایسی ڈگری سے، ایسی تعلیم سے باقاعدہ جو ہے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں مسلم کوئنس کے نام سے، مسلم شہزادیاں، کون ایڈمنسٹریشن کس کا ہے؟ پورے ہندو لوگ، اس میں ہزاروں مسلم لڑکیاں وہ گروپ میں شامل، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو یا کوئی اور سوشل میڈیا کا گروپ ہو، اس میں ہمارے بچیاں جو ہیں باقاعدہ جو گروپ میں فخر کے ساتھ شامل، مجھے چاہنے والے، میرے فالوورز اتنے ہیں، سبسکرائب کرنے والے اتنے لوگ ہیں، اس پر فخر، نعوذ باللہ، یہ سب اچھی چیز نہیں میرے دوستوں۔ میں ماں باپ سے کہتا ہوں، کھل کر بولتا ہوں، بچوں کے فونوں پر نظر رکھو قبل اس کے کہ بچے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ گجرات کا دیکھو، ایک باپ رو رہا ہے، ایک مسلم لڑکی جا کر کے غیر کے ساتھ شادی کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں پکڑ رہا ہے بیچارہ، گجرات کا ایک مسلم باپ۔ یہ میرے واسطے عبرت، آپ کے واسطے عبرت۔ یہ کیوں؟ ہاتھ میں بچوں کا فون آیا، سوشل فون، حالانکہ سادہ فون کافی تھا، ہم لوگوں نے کیا دلایا بچوں کو؟ اچھے سے اچھے مہنگے فون، نیٹ ورک کے ساتھ، ڈاٹا کے ساتھ، بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں میرے دوستوں۔ یہ چیزیں یاد رکھو، خاندان کا نام باقی رکھنا ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ ہوشیار رہیں، بچوں کی شکایت آتی ہے فوراً غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، تحقیق کر لو۔ بعض لوگ ہمیشہ جو ہے غصے میں آ جاتے، میرا بچہ ایسا نہیں، میری بچی ایسا نہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ دشمن نہیں ہیں، ہو سکتا ہے میں دشمن، آپ دشمن، آپ دشمن، کیا پوری بستی والے دشمن؟ کیا ہر بولنے والا دشمن بن جاتا ہے آپ کا؟ لوگ جو ہیں مثبت چیز خوشی سے سنتے ہیں، منفی چیز آئے تو فوراً جو ہے اٹیک کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کی نظر رکھو، بچوں پر نظر رکھو۔ پھر میں اور ایک چیز بتاتا ہوں تکبر کے بارے میں، جو اسباب بتائے ہمارے علماء حضرات، علم بتایا، میں دولت بتایا، عبادت بتایا، خاندان بتایا، پھر اس کے حسن و جمال، اس کے بعد اور ایک چیز ہے منصب، عہدہ۔ عہدے پر لوگوں کو بڑا غرور ہوتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی ہو پھر بھی آپ انسان ہیں، بڑے سے بڑے عہدے پہ چلے گئے، آپ کو جو ہے بالکل ہندوستان کی بڑی حکومتوں کے اندر آپ کو بڑا سا بڑا عہدہ مل گیا، صدر ہند بن گئے، پی ایم بن گئے، سی ایم بن گئے، کچھ بھی بنے آپ، پھر بھی آپ کیا ہیں؟ بشر، انسان ہیں۔ آپ کو اپنے عہدے کی وجہ سے غرور اس لیے نہیں ہونا کہ آپ کو اپنی ابتدا اور انتہا کو سوچنا ہے۔ آدمی اگر اپنی حیثیت کو پہچان لیا، اپنی حیثیت کو پہچان لیا کہ میرا آغاز کہاں سے ہے، معلوم ہے ہمارا آغاز کس سے ہوا؟ ایک حقیر نطفے سے، پیشاب کے راستے سے، پیشاب بھی نکلتا ہے، نطفہ بھی اسی راستے سے نکلتا ہے، انسان اس سے بنا ہے، منی جسے ہم کہتے ہیں، جسے کپڑے میں لگتا ہے تو لوگ نجس کہتے ہیں، کپڑا گندا ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہماری جب تک غسل نہیں ہوتا، اور انجام دیکھو ہمارا، ہم 1000 محلوں میں پلیں، جب روح نکل جاتی ہے تو آپ کی ڈیڈ باڈی جو ہے
18 घंटे 20 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बदबू पैदा हो जाती है हमारे जिस्म में। लाश को जल्द से जल्द लोग दफनाने की फिक्र में रहते हैं, वो है हमारी हैसियत। अगर ये हैसियत मेरी है, मैं तकब्बुर किस बुनियाद पर करूं? अगर हमारी हैसियत ये है कि हम पैदा हुए हैं हकीर नुतफे से, कुरान ये भी बोलता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या मालूम है हजरत इंसान को एक जमाना ऐसा भी गुजरा उसके ऊपर काबिल जिक्र चीज था ही नहीं, काबिल जिक्र चीज था ही नहीं। क्या वो काबिल जिक्र? नुतफा भाई, मनी का कतरा, मनी जिससे इंसान पैदा होता है, और आखिर अंजाम क्या है? लाश, जनाजा। हालांकि कितनी डिग्री हासिल करा उन्हें, मरने के साथ क्या बोले आप उसे? जनाजा कहाँ है? जुमे की नमाज के बाद जनाजा है या असर में जनाजा तब है, नाम ही उसका जनाजा ही बन जाता बेचारे। हालांकि पूरी जिंदगी आप कितने नामों से पुकारे, लक़ब से पुकारे। फिर मैं सोच के देखूं मैं किस बुनियाद पर तकब्बुर करूं। है मेरे पास दौलत, हालांकि मेरे से पहले बड़े बड़े टाटा बिरला गुजर चुके हैं, उसके बावजूद दुनिया में हमेशा बाकी नहीं रहे। तकब्बुर जो है अच्छी चीज नहीं है, ना औरतों के लिए, ना मर्दों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना जवानों के, ना बूढ़ों के। इसीलिए मैं वो हदीस बना बताया आपको, राई के दाने के बराबर भी हमारे दिल में किब्र आएगा, तकब्बुर आएगा, जन्नत हराम हो जाती। आखिरी चीज बता के बात खत्म करता हूं। अहम चीज ये भी है कि ओहदों के साथ साथ कभी आदमी जो है वक्ती तौर पर कुव्वत और ताकत पर तकब्बुर करता है। मेरा जमाना, मेरी जवानी, मेरी कुव्वत ताकत, कितना बड़ा पुरुष ली क्यों ना हो, एक वक्त है उसका। आखिरी दौर ऐसा भी गुजरता, एक गिलास पानी पकड़ नहीं सकता, राशा आ जाता हाथ में, हाथ में जो है थर थर कांपना शुरू हो जाता, 2 रकात खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। ये कुव्वत भी बाकी नहीं रहती, न जवानी बाकी रहती, न ताकत बाकी है। एक जमाने में आप इतने बड़े ताकतवर थे कि आप अपने दांतों से बड़ी से बड़ी कुव्वत की चीज उठा लेते थे, हाथों से खींच लेते थे। एक जमाना आता है आप एक गिलास पानी पकड़ नहीं सकते। ये सब किब्रत है मेरे वास्ते, आपके वास्ते, सबके वास्ते। इसलिए मेरे दोस्तों, हदीस में जो आया है किब्र से बचो। तकब्बुर जो अच्छी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम एक आजिज बंदे हैं, मिट्टी से अल्लाह बनाया और हमारा अंजाम क्या? मिट्टी ही है। मिन्हा खलक़नाकुम, हमने आपको जो बनाया है मिट्टी से बनाया, वो फीहा नुईदुकुम, हम आपको दोबारा पहुंचाएंगे उसी मिट्टी में, व मिन्हा नुखरिजुकुम, दोबारा हम इसी मिट्टी से उठाएंगे आपको दोबारा। आयत कितनी जामे आयत है। हमारी हैसियत वही क्या है? हम बाबा मिट्टी थे, फिर उसके बाद इंसान बने, फिर दोबारा इंसान कहाँ पहुंचा? मिट्टी ही में पहुंचा। और उठाया जाएगा कहां से? उसी मिट्टी से। गुरूर किस माने में, तकब्बुर किस माने में? इल्म की वजह से, इबादत की वजह से, दौलत की वजह से, मनसब की वजह से, खानदान की वजह से, खूबसूरती की वजह से, ओहदों की वजह से, कुव्वत की वजह से बेकार है। ये सब काम नहीं आती। इसीलिए हदीस में आता है आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह आपकी शान बुलंद करता है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, अल्लाह मुझे भी और आपको भी आजिज बंदा बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, और तकब्बुर और उसका अंजाम से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। 5 वक्त नमाज पढ़ने का अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमको हर किस्म के तकब्बुर के अलामात से, असबाब से, वसाइल से हिफाजत फरमाए। हमें आजिज बंदा बनकर दुनिया में जीने और मरने का अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।